السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ وعلیکم رہی ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بارش کی وجہ سے آج ہمارے یہاں لائٹ نہیں ہے۔ ایک منٹ میں PDF نکال لوں۔ تیسری حدیث جو ہے وہ مکمل کر لی تھی، اور تیسری حدیث کے سوالات کو حل کرنا تھا آج۔ تو ہم انشاءاللہ تیسری حدیث کے سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے تعلق سے اگر کوئی ڈاؤٹ رہے گا تو بتائیں گے بہن، انشاءاللہ ان کو بتایا جائے گا اور سمجھایا جائے گا۔ پہلا سوال ہے، حدیث مکمل کریں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ہمارے دین میں آگے کی حدیث آپ کو مکمل کرنی ہے۔ کیا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت چاہتا ہوں، کوئی آ گیا تھا۔ تو پہلا سوال ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ہمارے دین میں، اب آگے کی حدیث آپ مکمل کریں۔ آپ کی کتاب کے اندر ترجمہ موجود ہے تو وہاں سے دیکھ کر کے آپ لکھ سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت بیان کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کا انٹروڈکشن اور ان کا تعارف دیا ہوا ہے، تو یہیں سے آپ کو بیان کرنا ہے۔ صحابیہ رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف، تو یہ صحابیہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعارف جو ہے یہ دیا ہوا ہے، یہاں سے آپ کو لکھنا ہے مختصر انداز میں۔ پھر اسی طرح سے تیسرا سوال ہے، حدیث کی اہمیت بیان کیجیے۔ آپ کی کتاب یہ بھی ہم چیز پڑھ چکے ہیں اور اس کو بھی آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں، 2-3 لائن میں یہاں پر آپ کی کتاب کے اندر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں بدعت کی اصطلاحی تعریف کیجیے۔ بدعت کی اصطلاحی تعریف جو ہے وہ صفحہ نمبر 14 پہ اردو والے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو آواز جا رہی ہے نا؟ جی استاد۔ جی ہاں، ہر نئی چیز کو عربی زبان میں بدعت کہا جاتا ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف یہاں لکھی ہوئی ہے، دین اسلام میں ثواب کی نیت سے کسی نئی چیز کا اضافہ جس کی مشروعیت پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو بدعت کہلاتا ہے۔ یہی اصطلاحی تعریف ہے، اسی کو آپ کو لکھنا ہے۔ دین اسلام میں ثواب کی نیت سے کسی نئی چیز کا اضافہ جس کی مشروعیت پر کوئی شرعی دلیل نہ ہو بدعت کہلاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو بدعت کی اصطلاحی تعریف لکھنی ہے۔ عبادات میں اصل کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے قاعدہ، 2 قاعدہ پڑھا ہے۔ عبادات کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ عبادات میں اصل کیا ہے؟ کوئی بہن بتائے؟ نیت۔ نہیں، قاعدہ جو پڑھے ہم اس حدیث کے تحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کر اس عمل کو کرنا۔ ہر بدعت یہ حرام۔ دوسری بات ہے۔ قاعدہ ہم 2 قاعدہ پڑھے ہیں اخلاص۔ عبادات کے بارے۔ ہاں، اخلاص۔ نہیں نہیں، سوال سمجھے عبادت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کریں، مطلب عبادات میں جیسا۔ 1 منٹ، 2 رول ہم نے پڑھا ہے عبادت کے بارے میں۔ ایک رول تھا کل ہم نے پڑھا ہے، اور ایک رول جو تھا قاعدہ جو تھا
وہ تجارت اور دنیاوی معاملات کے بارے میں تھا۔ تو اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی 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 یار، دو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، ایک عبادت کے بارے میں اور دوسرا قاعدہ پڑھا تھا دنیاوی معاملات تجارت اور ایسے ہی تجارت کے بارے میں۔ کے تو بارے میں عبادت میں اصل کیا ہے؟ منع ہے۔ عبادت میں اصل کیا ہے؟ منع ہے۔ ہاں، عبادت کے اصول یا اس کے قواعد میں سے ہے کہ ہر قسم کی عبادت اصلاً حرام ہے، الا یہ کہ اس کا ثبوت قرآن اور سنت سے موجود ہو، تو وہی عبادت قابل قبول ہوگی۔ بدعات کی مذمت میں کوئی حدیث بیان کریں۔ بہت ساری حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں بدعات کی مذمت میں، کوئی ایک حدیث آپ پیش کر سکتی ہیں۔ ارباز ابن ساریہ کی حدیث ہم نے پڑھی ہے، آپ ہر خطبہ میں فرماتے تھے من احدث فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ والی حدیث بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو یا ایسے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کتاب کے اندر، وہ حدیث بھی بدعات کے رد میں ہے، تو بدعات کی مذمت اور اس کے رد میں کوئی حدیث آپ کو پیش کرنی ہے۔ ایسے ہی آخری جو سوال ہے، حدیث سے 3 فائدے بیان کریں۔ حدیث سے دیکھو، حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو حدیث کے اندر غور کریں تو بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اسی کو کہا جاتا ہے کہ حدیث سے مستنبط فوائد یا حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد۔ تو حدیث ہم پڑھتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وفی روایت من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی ایسا عمل انجام دیا جس کا ثبوت ہماری شریعت سے نہیں ہے تو اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، یا جس نے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جس کا ثبوت ہم سے نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ دیکھو حدیث کے اندر اگر غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ سنت کو لازم پکڑنا چاہیے، سنت کی پابندی کرنی چاہیے، یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نیا کام جو اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو وہ عمل بدعت کہلاتا ہے، اور وہ بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اسی طرح سے تیسری بات جو یا تیسرا فائدہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ نیک نیتی کا اعتبار تبھی ہوتا ہے جب عمل سنت کے مطابق ہو، یعنی آدمی اگر کوئی کام کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ تو اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہے اس کا ثبوت سنت سے ہو۔ اسی طرح سے یہ حدیث اور پچھلی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی ان دونوں حدیثوں کو ملا کر کے دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اتباع سنت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہونا۔ اسی طرح سے اصلاح اور ایسے ہی تجدید یعنی نیا کرنا یہ ایمان کے اندر دین کے اندر نہیں ہوتا ہے بلکہ عمل کے اندر ہوتا ہے، یعنی اگر آدمی اصلاح کرنا چاہے تو اپنے عمل کی اصلاح کر سکتا ہے لیکن دین کے اندر کوئی بھی کمی اور بیشی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت سارے فوائد اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ سارے فوائد پتہ چلیں گے۔ تو آپ حدیث کا ترجمہ پڑھیں اور اس سے دیکھیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے 3 چیزیں آپ کو لکھنی ہیں، آپ کو لکھنی ہے حدیث سے مستنبط فوائد۔ تو یہ سوالات تھے، 7 سوالات ہیں، 7 سوالوں کے جواب کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کس طرح سے 7 سوالوں کے جوابات لکھے جائیں گے۔ اگر کسی بہن کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو وہ پوچھ سکتی ہیں، یا ہمارا یہ چیپٹر جو تھا تیسری حدیث کا وہ ختم ہو چکا ہے، اس میں کوئی لفظ ہو یا کوئی ٹکڑا ہو تو یا کوئی عبارت ہو ٹیکسٹ ہو تو نہ سمجھ میں آیا ہو تو پوچھ سکتی ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम सैयद। बिदात की वालेकुम। मजम्मत में कोई हदीस बयान करें तो इसमें हमें कौन सी हदीस बयान करनी है? कोई भी हदीस जो बिदात की मजम्मत में हेडिंग दी गई है आपकी किताब के अंदर, बिदात की मजम्मत, इरबाज इब्न सारिया की हदीस, ये पहली हदीस है, वो बयान कर सकती हैं आप। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, ये बयान कर सकती हैं। तो कोई भी दोनों में से बयान कर सकती हैं। और किसी बहन का कोई सवाल, कोई चीज़ ना समझ में आई हो? एक वो जो दूसरी हदीस थी ना, उसके जो थर्ड वाला सवाल था, उसका आंसर हमको देना, मतलब लिखना है हाँ, या आप देंगे? नहीं, वो असल में किताब में वाज़ेह तौर पर नहीं था, मेरे ध्यान से उतर गया। मैं इंशाल्लाह आज लिख करके भेज दूंगा, और फातिमा बहन को, और इंशाल्लाह आपको भेज देंगी जी। डिस्कशन ग्रुप में। मेरे ध्यान से उतर गया, किताब में उतना वाज़ेह नहीं है, आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं उसको लिख करके दे दूंगा, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। जी, और किसी बहन का कोई सवाल हो इस चैप्टर के ताल्लुक से? खैर, इसके जवाबात जो हैं आपको पीर तक जमा करने हैं, मंडे तक जमा करने हैं आपको। तो धीरे धीरे करके लिखें, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कल भी पूछ सकते हैं आप, और इंशाल्लाह कल आपको बताया जाएगा अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है। और हदीस जो है, ये भी हदीस याद करनी है, यानी 10 हदीसें हम पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह 10 हदीसों को हमें ज़बानी याद करना है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, अब तक की जितनी भी हदीसें हुई है याद करनी है मुज़बानी। जी, याद करनी है। जी, फर्स्ट सेमेस्टर में सारी आएंगी जो आप पढ़ाएंगे। जी, ये जो मतलब पहली हदीस होती है हर चैप्टर में, वही हदीस याद करनी है। जी, हाँ, जैसे अभी हम, अब तक हम 3 हदीसें पढ़ चुके हैं, तो इन तीनों हदीसों को याद करना है ज़बानी। जरूर उस्ताद जी, जज़ाकल्लाह। और किसी का कोई सवाल हो तो बताएं।